یہی مولوی پھنس گیا. یہ کنڈیاں ہوتی ہیں, یہ اللہ نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جہاں سے مولوی قابو آتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. فجر کی نماز کی واجب رکھتے کتنی ہیں؟ بندہ عشق میں آگے تیسری پڑھ دے, لمبی ساری سورت پڑھے, نماز ہوگی نہیں. دو تھی تو اطاعت تھی, تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اب جس بندے نے رمضان کی راتوں میں بھی یہ بات نہیں سمجھنی تو اسے اللہ کرے شوال میں جا کے بات سمجھ میں آئے کہ میں نے 17 رمضان کو کون سی بات کہی تھی. 2 پڑھو تو اطاعت ہوتی ہے, تیسری پڑھو تو بغاوت ہوتی ہے. پوری رات لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا, 14 کی اطاعت سے راضی ہوتا. تراویحاں اللہ راضی کرنے کے لیے نہیں. اللہ درجات بلند کرے. قبلہ حسن زیدی صاحب کے وہ سامنے مدفون ہے قبلہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین و ناظرین, آپ نے مولوی آصف جہلوی کی گفتگو سماعت فرما لی. تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تیسری رکعت شامل کر لے تو یہ اطاعت نہیں ہے. اطاعت تو جو ہے 14 کی اطاعت میں ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں تو وہ اطاعت ہے, تیسری ملائی جائے تو وہ اطاعت نہیں ہے. تو یہ نماز میں اضافہ کرنا جو ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور رمضان شریف کے اندر 20 رکعتیں پڑھنا, لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا, تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اچھا جی, یہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا, لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور پھر رمضان شریف میں رکعتوں میں اضافہ کرنا ہے, تو میں قبلہ کہیں اور سے نہیں, آپ کو آپ کے گھر سے دکھاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح خود پڑھی ہے اور آپ لوگوں کی کتب کے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آتے رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انی خشیت ان تفرض علیکم, سرکار نے اس وجہ سے چھوڑ دی کہ تم پر فرض نہ ہو جائے. یہ چھوڑنے کی وجہ صرف یہ تھی. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل فرماتے ہیں تو وہ لوگوں پر سنت نہیں رہتا بلکہ واجب کا درجہ اختیار کر لیتا ہے یا فرض بن جاتا ہے. تو جس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے, یہ ہماری کتب بخاری شریف کے اندر واضح طور پر موجود ہے. اب میں آپ کو آپ کی کتب سے آئینہ دکھاتا ہوں کہ کتنی جہالت ہے کہ جنہیں اپنی کتب کا ہی نہیں پتا تو پھر وہ چلے ہیں اہل سنہ والجماعت کو سمجھانے کے لیے. تو میں یہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ان کا آصف جہلوی اگر یہ مسلسل ان کی خطابت کرتا رہا تو یہ شیعوں کو اتنا بدنام کر دے گا, اتنا بدنام کر دے گا, کسی دوسرے کو بدنام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ اپنی جہالت اتنی بکھیرتا ہے. میں پہلی جناب کتاب اس کے سامنے پیش کرتا ہوں, الاستبصار. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ الاستبصار کتاب جو ہے یہ کیا ہے. اس میں انہوں نے پورا جلد نمبر 1 میں باب باندھا الزیادات فی شہر رمضان, رمضان شریف کے مہینے میں زیادتیاں. تو یہ زیادتیاں کی جاتی تھی قبلہ. اب یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زیادتی جو کی جا رہی ہے اب یہ کیا ہے. کہتے ہیں ان ابا عبداللہ قال له ان اصحابنا هؤلاء اباؤ ان یزیدوا فی صلاۃ فی شہر رمضان وقد ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاته فی شہر رمضان. تو کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب جو ہیں یہ رمضان شریف کے مہینے میں اپنی نماز میں جو زیادتی کرنے کا انکار کرتے ہیں, اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں اپنی نمازوں میں اضافہ کرتے تھے, زیادہ کر دیتے تھے, اپنی نمازوں میں زیادتی کرتے تھے. اب آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان شریف کے مہینے میں زیادہ نماز پڑھتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے اگلی روایت میں ہے انہ سال ابا عبداللہ یزید الرجل فی صلاۃ فی شہر رمضان, کہ کیا آدمی اپنی نماز کے اندر رمضان شریف کے مہینے میں اضافہ کر سکتا ہے یا نہیں. قال, تو آپ نے فرمایا نعم, ہاں کر سکتا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد زاد فی رمضان فی صلاتی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں اپنی نمازوں میں اضافہ فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے
اگلی روایت ہے اس سے آگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قال مما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی شہر رمضان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں یہ عمل کیا کرتے تھے، کان یتنفل فی کل لیلۃ، ہر رات میں نفل پڑھا کرتے تھے، وہ یزید علی صلاتہ، اور زیادہ کرتے تھے اپنی ان نمازوں پر زیادتی کرتے تھے جو آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہوئی تھی، اولی منذ اول لیلۃ، اور یہ سلسلہ الى تمام 20 لیلتن، 20ویں رات کے مکمل ہونے تک یہ سلسلہ حضور کا جاری رہتا، فی کل لیلت 20 رکعتن، ہر رات میں حضور 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ نے اسی کی مذاق اڑایا تھا نا، آپ نے کہا تھا کہ 20 رکعتیں پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آگے میں اسی پہ آپ کو دکھاؤں، قال رضا، امام رضا رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، کان ابی یزید فی العشر الاواخر فی شہر رمضان فی کل لیلۃ 20 رکعتن، کہ میرے والد محترم آخری عشرے میں، وہ رمضان شریف کے مہینے میں وہ اضافہ فرمایا کرتے تھے اور ہر رات میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ الاستبصار کتاب ہے جی۔ دوسری کتاب میں من لا یحضرہ الفقیہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس میں جناب والا یہ بات موجود ہے۔ اب نوافل میں زیادتی رمضان شریف کے اندر، مطلب آپ کا لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، اب یہ جو رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں رمضان شریف کی راتوں میں پڑھی جا رہی ہیں، ہم پڑھیں تو ہمارے اوپر اعتراض ہے، اور آپ پڑھیں تو آپ کے اوپر، مطلب آپ کی کتابوں میں لکھا ہو تو کوئی اعتراض نہیں۔ الزیادۃ فی تطوع فی شہر رمضان زرع عن السماء وہما واقفیان، قال سألت، کہتے ہیں میں نے پوچھا ان سے رمضان شریف کے مہینے کے بارے میں کہ کم یصلی فی، کہ رمضان شریف کے مہینے میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے نماز میں، تو قال آپ نے فرمایا کما تصلی فی غیر، جیسا کہ غیر رمضان میں پڑھتے ہیں، الا ان لشہر رمضان علی سائر شہور من الفضل ما ينبغي للعبد ان يزيد في تطوعه فان احب وقوي على ذلك ان يزيد في اول الشهر الى 20 ليله كل ليله 20 رکعتا سوا ما كان يصلي قبل ذلك، تو فرمایا کہ ایسے جیسے تم غیر رمضان میں پڑھتے ہو باقی مہینے میں، مگر یہ ہے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ باقی مہینوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو مناسب ہے آدمی کے لیے کہ وہ اپنے نوافل میں اضافہ کرے، اگر وہ پسند کرتا ہے اور طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ پورے مہینے کے شروع میں 20 راتوں تک وہ ہر رات میں 20 رکعتیں پڑھنے کی اگر طاقت رکھتا ہے تو وہ پڑھے، 20 رکعتوں کی طاقت اگر رکھتا ہے تو وہ پڑھے 20 رکعتیں، کہ بلا یہ 20 رکعتوں کا ذکر یہ آپ کی کتب میں موجود ہے، اور یہ پہلے 20 دنوں میں یہ موجود ہے، اور لمبی لمبی رکعت پڑھنے میں موجود ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے میں، جس کا تم نے ابھی مذاق اڑایا ہے اسی کا ذکر آپ کی کتب کے اندر موجود ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور باقی دیگر آپ کے ائمہ حضرات جو ہیں جو ان سے بھی یہ منسوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے آگے میں تہذیب الاحکام آپ کی ایک کتاب ہے، میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اب جو میں نے روایت من لا یحضر الفقیہ میں سے پڑھی ہے نا، وہی روایت اسی کے اندر موجود ہے، ہو بہو اسی طریقے سے یہ روایت موجود ہے الحمدللہ۔ یہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 63 صفحہ نمبر ہے۔ اسی طریقے سے شرح نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے، اسی طریقے سے الشافی کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جن میں یہ روایتیں دکھائی جا سکتی ہیں کہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں اور رمضان شریف کے مہینے میں پڑھی جاتی تھی، اور اضافہ بھی کیا جاتا تھا۔ اگر یہ اضافہ ہم کریں، مطلب 20 رکعتیں ہم پڑھیں، یہ اضافہ بنتا ہے، تو یہ جو 20 رکعتیں ہیں یہ کیا کہلائے گا مولوی صاحب، ذرا یہ بتائیے، یہ کیا کہلائے گا، اسے کیا کہیں گے؟ حالانکہ لفظ یزید مطلب اضافہ، زیادتی کرنا رمضان شریف کے مہینے میں، یہ تو قبلہ آپ کی کتب کے اندر موجود ہے، جہالت اتنی